السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، I+ کے مدرسے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے آپ نے کئی اسباق پڑھ لیے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے کچھ مفرد الفاظ کے معنی معلوم کیے تھے اور مرکب اضافی کے کچھ فقروں کا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں بھی ہم کچھ مفرد لفظوں کے معنی معلوم کریں گے اور پھر مرکب اضافی کے فقروں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ چونکہ آپ ان ساری چیزوں کو اپنی کاپی پر نوٹ بھی کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، لفظوں کے معانی لکھوں گا، مرکب اضافی کے جو فقرے آپ پڑھیں گے ان کا ترجمہ بھی لکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی کاپی پر نوٹ کر کے محفوظ کر لیں تاکہ وقت ضرورت آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ پہلا لفظ ہے چاقو۔ چاقو، چاقو مطبخ میں کام آنے والا ایک دھاردار چھوٹا سا سامان ہے جس سے سبزی وغیرہ کاٹتے ہیں، تو اس کو چاقو ہی بولا جاتا ہے اردو میں بھی۔ تو چاقو کے معنی چاقو۔ اس کے بعد ہے کارد۔ کارد، کارد کے معنی چھری۔ چھری، چھری یہ چھوٹی بڑی ہر طرح کی ہوتی ہے۔ اس سے جو ہے سبزی بھی کاٹتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرنے کے کام بھی یہ چھری آتی ہے۔ اس کے بعد ہے لوح۔ لوح، لوح کے معنی تختی۔ تختی جس پہ پہلے بچے لکھتے تھے اس کو تختی، اور فارسی میں اسے لوح۔ لوح کے بعد ہے قلم۔ قلم کے معنی قلم، لکھنے کا ایک آلہ جس سے لکھا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پھر ہے خامہ۔ خامہ کے معنی بھی قلم۔ خامہ کے معنی بھی قلم ہوتا ہے۔ کاغذ، کاغذ کو اردو میں کاغذ ہی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس پہ لکھتے ہیں، جس کی کاپی بنتی ہے یا جس پر چھپائی ہوتی ہے اور وہ کتاب کی شکل جو ہے اختیار کر لیتا ہے، وہ کاغذ ہے۔ پھر ہے مرکب۔ مرکب، یہ ہے مرکب۔ مرکب کے معنی روشنائی۔ روشنائی۔ کتاب، کتاب کے معنی کتاب۔ کتاب کے معنی کتاب۔
پھر ہے دوات. دوات اچھا، دوات کے معنی دوات. یہیں پہ دو تین لفظ اور ہیں، ان کا معنی بھی معلوم کر لیتے ہیں. ایک ہے شین. شین کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی اور اس کے. یہ حسب موقع جس طرح سے استعمال ہو اس طرح سے اس کا معنی ہوگا. پھر ہے تے. تے کے معنی تیرا یا تیری یا تیرے. اور میم. میم کے معنی میرا، میری اور میرے. یہ اس کا معنی ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم مرکب اضافی کے فقرے پڑھیں گے اور ان کا معنی معلوم کریں گے. پہلا فقرہ ہے کتاب خدا. کتاب خدا. کتاب خدا کے معنی اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب یا خدا کی کتاب. اس کے بعد ہے چاقوئے احمد. چاقوئے احمد. احمد کا چاقو. پھر ہے کارد محمود. کارد محمود. محمود کی چھری. پھر ہے لوہے تو. لوہے تو. اس کا معنی ہے تیری تختی. تیری تختی. پھر ہے قلم من. قلم من. اس کا معنی میرا قلم. پھر ہے مرکب شما. مرکب شما. اس کا معنی ہوگا تمہاری روشنائی. تمہاری روشنائی. اگلا فقرہ ہے کاغذ کتاب. اس کا معنی ہے کتاب کا کاغذ. پھر ہے دوات او. دوات او. اس کی دوات. اس کی دوات. اس کے بعد ہے خامہ شما. خامہ شما کے معنی تمہارا قلم. تمہارا قلم. اس کے بعد ہے کتابش. کتابش کے معنی اس کی کتاب.
پھر ہے اسپم، اسپم، اسپم کے معنی میرا گھوڑا، چشمت، چشمت کے معنی تیری آنکھ، تیری آنکھ۔ پھر ہے گرباش، گرباش، گرباش کے معنی اس کی بلی، اس کی بلی، گرباش معنی اس کی بلی۔ خانہ ام، خانہ ام کے معنی میرا گھر۔ پھر ہے خانہ ات، خانہ ات، خانات معنی تیرا گھر، تیرا گھر۔ اس کے بعد ہے رویش، رویش کے معنی اس کا چہرہ، اس کا چہرہ۔ پایم، پایم کے معنی، پایم معنی میرا پیر، میرا پیر۔ پھر ہے چاقویت، چاقویت، چاقویت کے معنی تیرا چاقو، چاقویت کے معنی تیرا چاقو۔ یہاں پہ یہ ایک لفظ ہے مفرد لفظ میں مرکب، اس کو مرکب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا دوات، دوات۔ اسی طرح سے یہاں اگر مرکب شمع پڑھیں گے مرکب، تو اس کا معنی ہو جائے گا تمہارا دوات، تمہارا دوات۔ اور دوات جس میں روشنائی رکھی جاتی تھی اسی کو دوات بولتے تھے۔ بہرحال یہ مرکب اضافی کے چند فقرے تھے جنہیں آپ نے پڑھا۔ آگے کا جو سبق ہے وہ ہے ترکیب اضافی کا ایک اور اسم کی طرف مضاف ہونا۔ اسے پہلے آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ عنوان ہے ترکیب اضافی کا ایک اور اسم کی طرف مضاف ہونا۔ یہ میں لکھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اسے دیکھیے، رسول خدا، رسول خدا، تو آپ جانتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، رسول مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو ترکیب ہے یا اسی طرح کی اور ترکیب ہے، جیسے خدائے جہاں آپ نے پیچھے پڑھا ہے، خدائے جہاں، خدائے جہاں، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے
یا ایک ہی مرکب اضافی کا فقرہ ہے، تو اس کو جو ہے اس کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کرنا، ترکیب اضافی کا ایک اور اسم کی طرف مضاف ہونا، یعنی اس کو مضاف الیہ بنایا جائے اور اس سے پہلے کوئی اسم آئے جو مضاف بنے۔ مثال کے طور پر یہاں نام ہے، اب دیکھیے یہ نام یہ مضاف بن گیا، اور رسول خدا جو مرکب اضافی ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کر کے نام کا مضاف الیہ بن گیا۔ گویا کہ اگر کوئی پوچھے کہ ذرا اس کی ترکیب بتائیے کیسے ترکیب آپ کرو گے، تو کہا جائے گا کہ نام مضاف، رسول مضاف، خدا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا نام مضاف کا، تو یہ اس طرح سے اس کی ترکیب بنے گی۔ گویا کہ اس میں دو مضاف ہے اور دو مضاف الیہ ہے۔ تو اب جو ہے ہم ان کے معنی معلوم کریں گے اس طرح کی ترکیبوں کے۔ پہلی ترکیب ہے نام رسول خدا، نام رسول خدا۔ اب دیکھیے اس میں جو رسول خدا ہے پہلے اس کا ترجمہ ہوگا پھر نام کا ہوگا۔ رسول خدا، خدا کے رسول، پھر کا نام، نام رسول خدا، ترجمہ کیا ہوگا اردو میں؟ خدا کے رسول کا نام۔ رسول خدائے جہاں، رسول خدائے جہاں، یہ دوسرا فقرہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا دنیا کے خدا کا رسول، دنیا کے خدا کا رسول۔ گویا کہ ترجمہ کرتے وقت جو آخری لفظ ہے پہلے اس کا ترجمہ، پھر بیچ والے لفظ کا ترجمہ، پھر پہلے لفظ کا ترجمہ۔ آگے ہے نماز جمعہ رمضان، نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعہ کی نماز، رمضان کے جمعہ کی نماز۔ اس کے بعد ہے خانہ پدر شما، خانہ پدر شما، تمہارے والد کا گھر۔ آگے ہے کتاب برادرش، کتاب برادرش، اس کے بھائی کی کتاب، اس کے بھائی کی کتاب۔ پھر ہے وقت نماز شام، شام کے وقت کی نماز۔ پھر ہے روزہ ماہ رمضان، روزہ ماہ رمضان۔
معنی اس کا رمضان کے مہینے کا روزہ۔ اگلا فقرہ ہے کباب گوشت بز۔ کباب گوشت بز معنی ہوگا بکری کے گوشت کا کباب۔ پھر ہے قرآن شریف پسر من۔ قرآن شریف پسر من، اس کا ترجمہ ہوگا میرے بیٹے کا قرآن شریف، میرے بیٹے کا قرآن شریف۔ پھر ہے حکم خدائے جہاں۔ حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم، دنیا کے خدا کا حکم۔ دل مرد خدا، دل مرد خدا، خدا کے مرد کا دل۔ آگے ہے خانہ برادرم۔ خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر۔ پھر ہے چشمے آہوئے تو۔ چشمے آہوئے تو، تیری ہرن کی آنکھ، تیری ہرن کی آنکھ۔ پھر ہے پائے پدرش۔ پائے پدرس، اس کے والد کا پیر۔ اگلا ہے چاقوئے پسر محمود۔ چاقوئے پسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو۔ اور آخری فقرہ ہے اسپِ برادر شما۔ اسپِ برادر شما، اسپِ برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، مرکب اضافی کا ایک اور اسم کی طرف مضاف ہونا، اس سبق کے تحت جو فقرے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان سب کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اپنی کاپی میں لکھ بھی لیا ہے۔ چونکہ آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آنے والا جو مواد ہے، آنے والا جو سبق ہے، انشاءاللہ اسے ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔